قریش نے آپس میں یہ عہد کیا کہ ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکاٹ کریں گے اور ان سے کسی بھی قسم کا لین دین نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ کریں گے ان کے خاندان میں، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ بات کریں گے، نہ کوئی صلح صفائی قبول کریں گے، نہ کوئی مروت بخشیں گے، مروت کریں گے ان سے، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ اچھا، اس عہد و پیمان کو انہوں نے لکھوایا اور خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا، اور اس کو لکھنے والا جو شخص تھا اس کا نام تھا بغیث بن عامر۔ جتنے بھی اہم معاملات ہوتے تھے وہ یہ لکھوا کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیتے ہوتے تھے، اور اس دور میں بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو اس عہد کو جس نے لکھا وہ تھا بغیث بن عامر۔ اللہ کے رسول نے اس پہ بد دعا کی، اس کا ہاتھ اور انگلیاں شل ہو گئی۔ اس کے بعد جو ابو طالب کا جو خاندان تھا، بنو ہاشم اور بنو مطلب، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر، سب لوگ شیب ابی طالب میں سمٹ آئے۔ یہ جو شیب ابی طالب تھی یہ گھاٹی تھی مکہ کے اندر، اور یہ ابو طالب کی پراپرٹی تھی، یہ ان کے حصے کی تھی۔ تو سارے جو ان کے خاندان کے لوگ تھے اس میں سمٹ آئے، اور ان کا جو کھانا پینا تھا وہ بند کر دیا گیا، اور تاجروں کو منع کر دیا گیا کہ ان کے خاندان سے لین دین نہ کریں۔ یہ پورا خاندان جو تھا سخت مشقت میں پڑ گیا۔ یہ لوگ جو تھے درخت کے پتے اور چمڑے کھا کے گزارا کرتے تھے، کیونکہ مکہ کی جو زمین تھی وہ بنجر تھی، وہاں پہ کوئی چیز اگتی بھی نہ تھی کہ یہ کچھ اگا لیتے اور کھا لیتے۔ بچے اور عورتیں جو تھی وہ بھوک سے بلکنے لگے۔ کچھ لوگ جو تھے چھپ چھپا کے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ دے دیتے، جیسے حکیم بن حزام جو تھے وہ اپنی پھپھو حضرت خدیجہ کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آتے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جو خاندان کے لوگ تھے یہ گھاٹی میں رہتے، اور صرف حرام مہینوں میں یہ باہر نکلتے۔ صرف حرام مہینوں میں یہ باہر نکلتے، ان کو اجازت ہوتی تھی، اور باہر نکل کے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے، جبکہ ان مہینوں میں جو اہل مکہ تھے ان کو مہنگی چیزیں دیتے، یعنی خرید و فروخت جو ہوتی تھی وہ زیادہ پرائس پہ ہوتی تھی، اور مہنگی چیزیں اہل مکہ ان کو بیچتے کہ یہ اس کو خریدنے کے قابل نہ ہوتے۔ ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کے رسول نے دعوت کا کام جاری رکھا، اور خاص طور پہ جب حج کے ایام ہوتے تھے اور عرب قبائل جو تھے ہر طرف سے مکہ کے اندر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے۔ اچھا، یہ جو بائیکاٹ تھا یہ 7 نبوی میں شروع ہوا اور 10 نبوی میں یہ ختم ہوا، تقریباً اس کا دورانیہ جو ہے وہ 3 سال ہے۔ اس کا جو دورانیہ ہے وہ 3 سال ہے۔ تین سال کے بعد جو مکہ کے اشراف تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ اس عہد و پیمان کا بائیکاٹ کریں، یعنی یہ جو نبی صلی کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو ختم کریں۔
दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने दीमक को हुक्म दिया और उसने उस रिटर्न एग्रीमेंट को खाना शुरू कर दिया, उसको चाट लिया। अच्छा, ये जो 5 लोग अशराफ थे मक्का के, ये कौन थे जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया और ये सोशल बाइकआउट जो था ये खत्म हुआ? इनमें सबसे पहले नाम आता है हशाम बिन अम्र का। हशाम बिन अम्र, इसने इस आइडिया को बाकी लोगों तक पहुंचाया। ये आया जुहैर बिन अबी उमैया के पास। जुहैर बिन अबी उमैया जो था अल्लाह के रसूल के फूफो का बेटा था। फिर ये आए मुतअम बिन अदी के पास। फिर अबुल बुख्तरी बिन हशाम के पास ये आए और जमा बिन असवद के पास आए, ये सारे लोग मिलके, और इनको रिश्ते और कराबत की याद दिलाई। जुल्म कबूल करने पर मलामत किया इन्होंने एक दूसरे को, और सहीफे को चाक करने पर उभारा। अच्छा, ये इन 5 लोगों के दरमियान ये चीज तय होगी कि अब हमने इस जुल्म को खत्म करवाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के खिलाफ जो जुल्म कुरैश के लोग कर रहे हैं, हमने इसको खत्म करवाना है। ये इन्होंने सारा प्रोग्राम तय कर लिया और प्लान कर लिया इसके बारे में। अगली सुबह जब कुरैश की महफिलें जम गई खाना काबा के अंदर, मस्जिद हरम के अंदर, तो इनमें से जो सबसे पहला शख्स था जुहैर, जुहैर बिन अबी उमैया, इसने ये आया और इसने खाना काबा का तवाफ किया और फिर कुरैश के मजालिस में आया और इसने कहा कि मक्के वालों, क्या हम लोग खाना खाएं, कपड़े पहने और बनो हाशिम जो है वो तबाह बर्बाद हों, ना वो बेच सकें और ना वो खरीद सकें। अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक इस जुल्म को खत्म ना करवा दूं और उस सहीफे को चाक ना कर दूं, यानी जो रिटर्न फॉर्म का जो डॉक्यूमेंट है उसको खत्म ना करवा दूं, मैं आराम से नहीं बैठूंगा। अच्छा, अबू जहल ने उसको जवाब दिया कि ये जो एग्रीमेंट है इसको खत्म नहीं करवाया जा सकता, ये एग्रीमेंट जारी रहेगा। अच्छा, इन्हीं में से जमा बोला। जमा कहते हैं जब ये लिखा गया था तभी हम राजी नहीं थे, यानी जब अल्लाह के रसूल के खानदान के खिलाफ बनु हाशिम और बनु मतलब के अगेंस्ट ये लिखा जा रहा था तो हम इस पे राजी ही नहीं थे। अच्छा, उसके बाद अबू अल बुख्तरी बोला कि हाँ, जब ये लिखा जा रहा था तो हम राजी नहीं थे, हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो 5वां शख्स जो था मुतअम बिन अदी, उसने भी इन दोनों की तायीद की कि तुम दोनों ठीक कह रहे हो, हमारा अब उस मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जब अबू जहल ने इनकी गुफ्तगू सुनी तो कहते हैं कि तुम लोगों ने रात में बैठ के कहीं प्लान बनाया है, ये एक दिन की बात नहीं है, तुम लोगों ने इसको प्लान के तौर पे इम्प्लीमेंट किया है कि इस मुआहदे को तुम खत्म करवाओ। अच्छा, इतनी देर में जो अल्लाह के रसूल के चचा थे अबू तालिब, वो भागते हुए आए मस्जिद हरम के अंदर और इन्होंने कुरैश को इत्तला दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खबर दी है कि अल्लाह ताला ने उस रिटर्न डॉक्यूमेंट पे दीमक मुसल्लत कर दिया और उस दीमक ने कता रहमी के मुआहदे को सारा चाट लिया है, उस सारी बातों को खा लिया है, सिवाय जहां जहां पे अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह ताला का नाम जिक्र है, वो बाकी रहा है। ये आके अबू तालिब ने इतला दी और ये कहा कि अब अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ झूठ बोल रहे हैं तो मैं तुम्हारे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से हट जाऊंगा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे हैं तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान से हट जाऊंगा, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो तुम्हें ये जो मुआहिदा है इसको खत्म करना होगा और इस बाइकआउट से बाज आ जाओ।
ٹھیک ہے. تو قریش کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے انصاف کی بات کی ہے. اچھا مطعم بن عدی نے وہ اٹھا اور اس نے اس ڈاکیومنٹ کو کھولا, ریٹرن ایگریمنٹ کو کھولا, تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کو دیمک نے کھایا ہوا ہے, اس پیپر کو دیمک نے کھایا ہوا ہے. صرف جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہے وہ برقرار ہے. تو یہ قریش کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ اس نے ظلم اور قطع تعلقی پہ جو ایک معاہدہ بیس تھا اس کو دیمک بھیج کے اس کو ختم کروا دیا, اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر تھا صرف وہ رہنے دیا. تو قریش کی آنکھیں جو ہے یہ دیکھ کے, اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھ کے کھل جانی چاہیے تھی, لیکن میم قریش اپنے گمراہی کے رویے پہ برقرار رہے. خیر اس کے بعد جو بائیکاٹ تھا وہ ختم ہو گیا, اور اللہ کے رسول اور ان کا جو خاندان تھا وہ گھاٹی سے نکل کے باہر آ گئے, مکہ میں آ کے آباد ہو گئے. یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے؟ میم میں یہ بول رہی ہوں کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی ابو طالب نے بھی مطلب اسلام قبول نہیں کیا, ایسا کیوں؟ مطلب انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے سب چیزیں دیکھی, تو کیا ان کا دل نہیں بدلا یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں بدلا دل؟ مطلب اس کا ذکر یہی. انشاءاللہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے, کہ کیا وجہ ہوئی کہ ابو طالب جو تھے نبی وسلم کا ساتھ دیتے رہے. ایک چچا جو ہے ابو لہب وہ اگینسٹ جا رہا ہے, جبکہ ابو طالب جو تھے وہ نبی وسلم کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے, ان کی چیزوں, ان کے دل نے بہت سی چیزیں دیکھ لی تھی, انہوں نے بہت سی چیزوں کو محسوس کر لیا تھا, اور جب آخری وقت پہ نبی وسلم نے ان کو آفر کی کہ آپ صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیں. ٹھیک ہے, تو ابو طالب نے جواب دیا کہ مطلب وہاں پہ موجود تھے قریش کے باقی لوگ بھی موجود تھے, تو ابو طالب نے کہا کہ یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں موت کے ڈر سے اسلام قبول کر رہا ہوں, یہ سمجھیں گے کہ موت کے ڈر سے میں اسلام قبول کر رہا ہوں. تو ابو طالب کے جو آخری الفاظ تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ان کے درمیان لوگوں کی باتیں آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں یہ چیز بہت میٹر کرتی تھی کہ لوگ آپ پہ کوئی الزام لگائیں, لوگ آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کریں اور وہ آپ میں موجود بھی ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے الزامات سے, وہ جھوٹ سے بہت ڈرتے تھے. میم لیکن دل تو اللہ بدلتے ہیں نا, مطلب ہدایت تو اللہ دیتے ہیں نا, تو ہاں, اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی ان کو, ان اللہ لوگوں کو؟ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی, اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے نا انسان کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے, جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت, اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی جس کو طلب ہوتی ہے, جس کو پیاس ہوتی ہے. جس کو پیاس ہوگی نا وہی پانی پینا چاہے گا نا, جس کو پیاس ہی نہیں ہوگی تو پانی بھی نہیں پینا چاہے گا. جس کو پیاس ہوگی تو اس کی تلاش بھی کرے گا, اس کو حاصل کرنا بھی چاہے گا. اچھا جی, اس کے بعد ایک لاسٹ ٹاپک رہ گیا ہے اس سلسلے میں. اس بائیکاٹ سے جب باہر نکلے نبی سم کا خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب, تو ابو طالب جو تھے وہ بیمار پڑ گئے. ان کی جو عمر تھی وہ تقریباً 80 سال جو تھی وہ ہو چکی تھی, اور جب وہ صحیح نہ ہوئے, وہ ٹھیک نہ ہوئے, تو قریش نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ صحت مند میں ہونے والے نہیں ہیں اور یہ موت کے قریب ہیں. لہٰذا قریش نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ابو طالب کو اپنے بھتیجے کے معاملے میں کسی بات کا پابند کر جاتے ہیں کہ وہ کسی چیز پہ ایگری کر جائیں, وہ اور اس کا بھتیجا, اور ہم کسی بات پہ ایگری کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی وعدہ لے لیتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو کہ ابو طالب مر گئے اور ہم نے محمد کو کچھ کہا تو عرب جو لوگ ہیں وہ ہمیں تانا دیں گے کہ جب تک ان کا چچا زندہ رہا ہے انہوں نے محمد کو کچھ نہیں کہا, اب جب ان کا چچا مر گیا تو ان کو یہ بہت بہادر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہ بہت بڑا تانا تھا کہ یہ چچا کی وجہ سے رکے رہے ہیں. ان کو عرب کے تانے سے ڈر تھا.
چنانچہ یہ لوگ جمع ہوئے اور ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول کو اس چیز سے روکیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی مذمت مت کریں، بھتیجے کو اس بات سے روکیں کہ ہمارے معبودوں پہ عیب مت لگائیں اور ہم بھی ان کے معبود پہ کوئی عیب نہیں لگائیں گے۔ اس پر ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور جو بات قریش نے کہی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ اچھا، اللہ کے رسول نے آگے سے جواب دیا کہ چچا میں تو صرف ان سے ایک بات کہتا ہوں، اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں تو پورا عرب جو ہے وہ ان کے تابع ہو جائے گا، ان کو فالو کرے گا، اور عجم جو ہے ان کو جزیہ دے گا، فائن دے گا۔ اچھا، جب قریش نے یہ بات سنی تو وہ جو ہے سٹپٹا گئے، یعنی حیران ہو گئے وہ لوگ کہ یہ کون سی ایسی بات ہے جو ایک بات جو ہم مان لیں تو سارے لوگ جو لوگ ہیں وہ ہمارے تابع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم ایسی 100 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی باقی سارے معبودوں کو ڈینائی کر دو، صرف اللہ تعالیٰ کو مانو۔ اب دیکھیں انہوں نے پہلے ہی 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا بت تھا، ہر گھر میں بت موجود تھے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم سارے معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ پیشکش جو تھی وہ ٹھکرا دی اور اسلام جو ہے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے ابو طالب کا مرض جو تھا وہ بڑھ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا نبوت کے 10ویں سال۔ آج کا جو لیسن ہے وہ یہیں تک ہے، انشاءاللہ کل جو ہے منڈے کو ہم آگے پڑھیں گے، جس میں حضرت ابو طالب کی وفات کے بارے میں ہے اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سال کو کہا جاتا ہے غم کا سال۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹرنلی سپورٹ کیا، ان کو باہر کے سپورٹ حاصل تھی، جبکہ حضرت خدیجہ جو تھی وہ اللہ کے رسول کو انٹرنلی سپورٹ کرتی تھی، گھر کے اندر سپورٹ کرتی تھی۔ تو یہ جو دو ساتھ تھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کس قسم کے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، انشاءاللہ یہ ہم جو ہے اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔